اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ اس واقعے کو ٹھیک سے جانتے ہیں اور کتنے لوگوں نے نئی باتیں جانی۔ قسط اول پارٹ 3۔ یہ عید ہمیں اپنی قربانیوں کا، اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کی قربانیوں کا سبق دیتی ہے۔ یہ عید ہمیں قربانی سکھاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو کچھ یہ سکھاتی ہے اس پر عمل کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو تو قربان کرتے ہیں اور اپنی عورتوں اور بچوں کو قربان نہیں کرتے تو یہ بھی ہمارے لیے مفید نہیں۔ ہمارے لیے مفید یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی قربان کر دیں اور بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ان میں خود قربان ہونے کی روح پیدا کریں، تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم جیسی قربانی کی۔ پس یہ ایک عظیم الشان سبق ہے جو اس قربانی سے ہمیں ملتا ہے اور جس کی یاد کے لیے ہر سال یہ عید کا دن آتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو مد نظر نہ رکھیں کہ یہ دن ہمیں اپنی قربانیوں کا، اپنی عورتوں کی قربانیوں کا اور اپنے بچوں کی قربانیوں کا سبق سکھاتا ہے، تو یہ دن ہمارے لیے ایسا ہی ہوگا جیسے اور دن۔ بس ہمیں اس سبق کو جو ان قربانیوں سے ملنا ہے اور جس کی یاد کے لیے یہ دن ہر سال ہم پر آتا ہے، ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ خود تو قربانی کرتے ہیں مگر اپنے بیوی بچوں کی قربانیاں نہیں کر سکتے۔ حضرت صاحب کے ایک مرید تھے جو بڑی قربانیاں کرتے رہتے تھے، لیکن ایک دفعہ ان کی بیوی سے کوئی حرکت سرزد ہوئی۔ حضرت صاحب اس پر ناراض ہوئے تو اس شخص نے کہا کہ میں تو قادیان چھوڑ دوں گا۔ تو بعض آدمی اپنی تو قربانی کر لیتے مگر اپنی بیوی اور بچوں کی نہیں کرتے، اس لیے وہ ترقی کرنے سے بھی رہ جاتے ہیں۔ اسی سے قوموں کی ترقی کا اندازہ لگانا چاہیے۔ جو قومیں یہ تینوں قسم کی قربانیاں کرتی ہیں وہی ترقی کرتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ غربت اور افلاس کے باوجود عید کے موقع پر قربانی کرتے تھے۔ تعجب ہے کہ بعض لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کو اسراف قرار دیتے ہیں، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں نہ یہ روپیہ خدمت دین اور اشاعت اسلام کے لیے خرچ کیا جائے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ خواہ یہ سوال نیک نیتی سے ہی کیوں نہ کیا جائے، پھر بھی یہ وسوسہ شیطانی ہے، اور شیطان بعض اوقات دین کے معاملہ میں اچھی صورت سے بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک جگہ ایک بزرگ کی دعوت تھی۔ جب کھانا چنا گیا تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور کھانے سے انکار کر دیا۔ جب وجہ دریافت کی گئی تو کہا کہ چونکہ اس کھانے کی طرف بہت زیادہ رغبت ہو رہی ہے اس لیے میں نے اسے کھانا پسند نہیں کیا۔ اب وہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، مگر انہوں نے کہا کہ نفس کی اس قدر رغبت شک ڈالتی ہے کہ ضرور اس کھانے میں کوئی نقص ہے۔ میزبان نے کہا اس میں کوئی نقص تو نہیں، یہ حلال مال ہے، مگر انہوں نے کہا ضرور کوئی نقص ہوگا۔ تحقیق کی جائے، غرض قصائی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرا اونٹ مر گیا تھا، میں نے سمجھا بہت نقصان ہوگا اس لیے اسے کاٹ کر بیچ ڈالا۔ تو شیطان بعض اوقات کسی کام کی زیادہ رغبت دلا کر بھی وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ بظاہر تو دین کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین زیادہ غریب تھا، صحابہ کئی وقت تک بھوک کی وجہ سے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھتے، مگر باوجود اس غربت و افلاس کے وہ قربانی کرتے تھے۔ تو اب اسلام کی خدمت کے خیال سے قربانی چھوڑنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ عید کے موقع پر کی جانے والی قربانیاں مشق کے طور پر ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قربانی کی کیا ضرورت ہے، جان ضائع کرنے سے کیا فائدہ، حالانکہ قربانی کرنا بھی مشق چاہتا ہے، کوئی کام بغیر مشق کے نہیں ہو سکتا۔ مجھے خوب یاد ہے بچپن میں نجار ہمارے گھر کام پر لگے ہوئے تھے۔ جب ہم سکول سے پڑھ کر آتے تو وہ اپنے اوزاروں کو ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ ایک دن ایک نجار اپنے اوزار یوں ہی چھوڑ کر چلا گیا، اس لیے مجھے موقع مل گیا، میں اور دوسرے ساتھ کھیلنے والے لڑکے بہت خوش ہوئے۔ میں نے تیشا پکڑ کر ایک ہی ضرب لگائی کہ وہ میرے ہاتھ کے انگوٹھے پر لگی، جس کا اب بھی نشان ہے۔ تو بغیر مشق معمولی ضرب بھی نہیں لگائی جا سکتی، حالانکہ ہم انہیں تیشا چلاتے دیکھ کر سمجھا کرتے ان سے اچھا ہم چلا لیں گے۔ چونکہ انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ خدا کی یاد میں جان کی قربانی کرنے کے لیے تیار رہے، اور جب تک ظاہری قربانی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، جب تک خون بہانے کی مشق نہ ہو جان دینے کے لیے انسان تیار نہیں ہو سکتا۔
یہ عید ہمیں لغو قربانیوں سے پرہیز کرنے اور مفید قربانی کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ عید در حقیقت اس بات کا نشان ہے کہ ہمیں اپنی قربانیاں کسی مقصد کو مد نظر رکھ کر کرنی چاہیے، اور پھر جب کوئی خاص مقصد سامنے ہو تو کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیزوں کی طرح اسلام نے قربانی میں بھی اصلاح کی ہے۔ باقی مذاہب کی بعض قربانیاں بظاہر بہت خوبصورت نظر آئیں گی، لیکن وہ در حقیقت بالکل لغو اور بے فائدہ ہوں گی۔ عبادت کے متعلق بعض قوموں میں ایسی قربانیاں پائی جاتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، مثلاً بعض لوگ الٹے لٹکے رہتے ہیں۔ میں نے خود ایک شخص کو دیکھا جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ 11 سال سے مسلسل چھت سے ٹانگیں باندھ کر لٹکا ہوا ہے۔ رات کے وقت وہ ہاتھ زمین پر ٹیک لیتا تھا، اور یہی اس کا سونا تھا۔ میں نے خود تو نہیں دیکھا، لیکن کہتے تھے وہ اسی طرح آٹا گوندھتا اور روٹی پکاتا ہے۔ جب ہم گئے اس وقت وہ آٹا گوندھنے کی تیاری کر رہا تھا۔ لوگ دور دور سے اس کی زیارت کو آتے تھے اور وہ بہت بزرگ سمجھا جاتا تھا۔ بظاہر تو یہ بہت بڑی قربانی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا؟ اسی طرح بعض لوگ سورج کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں اور برابر دیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ غائب ہو جائے۔ پھر بعض سردیوں کے موسم میں سرد پانی میں کھڑے رہتے ہیں اور بعض گرمیوں میں ارد گرد آگ جلا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرتب اور تماشا تو بے شک ہے، لیکن دنیا کو یا ایسی مشقت اٹھانے والے کی ذات کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قربانی وہ ہے جس کا نفع تمہاری ذات کو یا دنیا کو پہنچے۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ قربانی وہ ہے جس سے خدا کو نفع پہنچے، اور اسی خیال کے ماتحت لوگ ایسی ایسی تکالیف اٹھاتے اور سمجھتے تھے کہ اس طرح خدا کو مزہ آتا ہے۔ وہ خدا کے مزے کو بھی ایسا ہی سمجھتے تھے جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ ایک امیر زادے کا قصہ سنایا کرتے تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد جب اسے 3 لاکھ روپیہ ملا تو وہ دوستوں میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگا کہ اسے کس طرح خرچ کیا جائے۔ وہ بازار میں گیا اور بزاز کو کپڑا پھاڑتی دیکھا۔ اس کے کان میں چرچر کی آواز جو آئی تو اسے بہت بھلی معلوم ہوئی، اور اس نے دوستوں سے آ کر کہا مجھے روپیہ خرچ کرنے کا بہت اچھا مصرف معلوم ہو گیا ہے، اور نوکروں کو حکم دے دیا کہ کپڑوں کے تھان لا لا کر انہیں پھاڑتی رہ، اور اس طرح ایک دن میں 200-400-500 کا کپڑا دھجیاں کر کر کے ضائع کر دیتا۔ ایسی تکالیف اٹھانے والوں نے خدا تعالیٰ کو بھی اس امیر زادے کی طرح سمجھ رکھا تھا کہ انسان اگر اپنی دھجیاں اڑائے تو اسے مزہ آتا ہے، لیکن اسلام نے آ کر بتایا کہ قربانی بندے کے اپنے نفع کے لیے ہے۔ فنا دراصل بقا کی کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے۔ تم اس لیے فنا نہیں ہوتے کہ خدا کو مزہ آئے، بلکہ اس لیے کہ خود تمہارے اندر ایک نئی چیز پیدا ہو، اور اگر یہ نہیں ہوتی تو تم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو، بلکہ خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتے ہو۔ اسے تمہیں ترقی دینا مقصود ہے، نہ کہ دکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ عید دراصل اس بات کی یاد ہے کہ ہمیں لغو قربانیوں سے پرہیز کرنے کے ساتھ مفید قربانی سے کبھی بھی پہلوتہی نہ کرنی چاہیے۔ ایک طرف یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہر ذرہ جو ضائع ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی مقصد کے لیے تمہیں اپنی قیمتی جان بھی دینی پڑے تو بلا تامل دے دے۔ گویا ایک طرف یہ عید ہمیں اپنے ذرہ ذرہ کو بچانے کا سبق دیتی ہے، اور دوسری طرف بڑی سے بڑی چیز کی قربانی سکھاتی ہے۔ عید کا دن ہمیں 2 سبق دیتا ہے، ایک عدم قربانی کا اور دوسرا قربانی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اور اس کی والدہ کو ایک بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ آئے، اور اس غرض سے چھوڑ آئے کہ خدا تعالیٰ کا گھر آباد ہو اور لوگ اس کا ذکر کریں تلوار سے۔ اگر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے تو یہ اتنی بڑی قربانی نہ تھی۔ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وقت اتنا تو لحاظ کرتے کہ تیز چھری سے یہ کام کرتے، اور یہ کام 1 منٹ میں ہو جاتا، لیکن اسے ایک ایسے جنگل میں چھوڑ آنا جہاں 100 میل تک کھانا پانی نہ مل سکتا ہو، اور جہاں خودی نظر تک نہ کوئی قافلہ ہو اور نہ آبادی۔ گویا اسے ایسی موت میں مبتلا کرنا تھا جو چھری سے ذبح کر دینے کے مقابلہ میں بہت زیادہ تکلیف دہ تھی، جس کے ساتھ بھوک اور پیاس بھی وابستہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں روکا۔
وہی خدا جس نے تیز چھری سے ذبح کرنے کے وقت کہا تھا یہ لغو ہے، فضول ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک قربانی کرتے ہوئے دیکھ کر نہ صرف یہ کہ منع نہیں کرتا بلکہ فرماتا ہے ہمارا منشا یہی ہے، وہ رحیم و کریم و شفیق ہستی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے سے روک دیا، اس نے اسے مکہ میں چھوڑنے سے نہ روکا بلکہ خود اس کا حکم دیا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ چھری سے ذبح کر دینے کے کوئی معنی نہ تھے اور اس کا کوئی فائدہ نہ تھا، لیکن غیر ذی ذرا جنگل میں چھوڑ آنے کے معنی تھے، اس سے خدا تعالیٰ کی عبادت کو قائم کرنا مقصود تھا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے ذبح کر دیتے تو اس کا کیا فائدہ تھا؟ زیادہ سے زیادہ ایماندار لوگ مزے لے لے کر یہ حقائق بیان کرتے، اور جو کمزور ایمان والے ہوتے وہ زیادہ سے زیادہ اسی نقطہ نگاہ سے اسے دیکھتے جس سے فری تھنکر سوسائٹی کے بانی نے دیکھا۔ فرانس کا ایک لڑکا جو بعد میں دہریت کا بانی ہو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، 10-12 سال کی عمر میں وہ اپنے باپ کے ساتھ پہلی دفعہ گرجا میں گیا۔ وہ کہتا ہے خوش قسمتی سے، لیکن ہم تو اسے بدقسمتی ہی کہیں گے۔ پادری صاحب نے اس وقت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پر واز کیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی گئی تھی، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ جوں پادری صاحب یہ بیان کرتے مجھے خیال ہوتا کہ میں بھی اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اگر میرا باپ بھی مجھے ذبح کر کے خدا کو خوش کرنا چاہے تو کیا ہو۔ اس خیال کا مجھ پر اس قدر غلبہ ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا باپ مجھے ضرور ذبح کر ڈالے گا۔ جو ہی واز ختم ہوا میں دوسرے دروازہ سے بھاگ گیا اور سمندر کے کنارے پہنچا۔ امریکہ کو ایک جہاز جا رہا تھا، اس میں سوار ہو گیا۔ ماں باپ کے لیے میرے دل میں کوئی محبت نہ رہی اور میں نے خیال کیا کہ یہ ظالم ہوتے ہیں، ساتھ ہی مجھے خدا سے بھی نفرت ہو گئی اور میں نے دوسروں کو بھی اپنا ہم خیال بنانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ دہریوں کی ایک بڑی جماعت بن گئی۔ یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں اخبار اور رسالے شائع کر رہے جن کا مقصد یہ کہ دنیا خدا کا انکار کر دے۔ تو ممکن تھا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے تو اور بھی کئی لوگ کہہ اٹھتے کہ ہم ایسی ظالمانہ تعلیم اور ایسے خدا کو نہیں مانتے، لیکن جس قربانی کا خدا نے حکم دیا وہ کتنی زبردست ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک خدا تعالیٰ کی عبادت اس گھر سے وابستہ ہے جس کا قیام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ ہوا۔ مکہ کی آبادی اور اس بات کا علم کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز اور سر چشمہ مکہ ہے، یہ تمام باتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہی وابستہ ہیں۔ بس یہ عید کا دن ہمیں دو سبق دیتا ہے، ایک عدم قربانی کا اور دوسرا قربانی کا۔ ایک تو یہ کہ کوئی ایسی قربانی نہ کرو جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ جب نتیجہ نکلنے والا ہو تو عزیز سے عزیز چیز کی قربانی سے بھی دریغ نہ کرو۔ خطبات محمود جلد 2 صفحہ 145 تا 147۔ خطبہ عید الاضحیٰ۔ سچی عید اس کی ہے جس نے اپنے جذبات پر تصرف حاصل کر لیا۔ یہ عید کیا ہے؟ یہ قربانی کی عید ہے۔ یہ عید یہ بتلانے کے لیے آئی ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اگر اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے تو وہ اس سے دریغ نہ کرے، اگر اپنی عزت کو خطرہ میں ڈالنا چاہے تو وہ اس سے دریغ نہ کرے، اگر اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو اس سے دریغ نہ کرے، اگر وجاہت کی قربانی کرنی پڑے تو اس سے دریغ نہ کرے۔ غرض ہر چیز خدا کے لیے قربان کرے، مگر جتنی بڑی یہ قربانی نظر آتی ہے انعام کے مقابلہ میں یہ کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی غیر ذی زرع میں اپنے بیوی اور بچہ کو رکھا تو بے شک کہنے والے کہتے ہوں گے کہ یہ شخص کتنا پاگل ہے، ایک بے آب ہو گیا جنگل میں اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو ہلاک کر رہا ہے۔ لیکن اگر ان کو وہ ترقی نظر آ جاتی جو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو حاصل، اگر انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا وہ پھیلا نظر آ جاتا جو آج نظر آ رہا ہے، اور اگر انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت دکھائی دیتی، وہ نبوت کا سلسلہ انہیں نظر آ جاتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں چلا، پھر دنیاوی فتوحات اور حکومتیں بھی دکھائی دیتی۔
تو मैं समझता हूँ हर शख्स तरले करता और कहता मुझे भी इजाजत दीजिए कि मैं अपनी औलाद को यहाँ छोड़ जाऊं। वो नमरूद जो अपनी बादशाही पर घमंड रखता था, जिसके मुतालिक मशहूर है कि इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया। मैं यकीन रखता हूँ कि अगर उसे भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये अजमत नजर आ जाती तो वो अपनी सारी उम्र सजदे में गुजार देता और दुआ करता रहता कि मेरी औलाद को यहाँ रहने की इजाजत मिल जाए, मगर इस वक्त हर शख्स दोस्त हो या दुश्मन कहता होगा बुढ़ा सिट्या गया, इसकी अक्ल में फतूर वाक़े हो गया। ये अपने बेटे और पिलवट है बेटे को जो बुढ़ापे में इसे नसीब हुआ ऐसी जगह पर छोड़ रहा है जहाँ ना पानी है ना आदमी। और जो इस वक्त की कैफियत थी वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से मालूम होती है। बाइबल में भी वाक़यात मज़कूर हैं, मगर इशारे के तौर पर, क्योंकि बाइबल वालों को बन्नू इस्माइल से दुश्मनी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा को इस बियाबान में छोड़ा तो इस वक्त उनके पास सिर्फ एक थैली खजूरों की और एक मशकीज़ा पानी का रख दिया और कहा मैं जरा उधर जाता हूँ। क्योंकि नबी और झूठ जमा नहीं हो सकते, इसलिए वो झूठ तो बोल नहीं सकते थे, और सच बोलने से हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को जो सदमा होता था वो भी सामने था। इसलिए उन्होंने सिर्फ इस कदर कहा कि मैं फी अलहाल जाता हूँ, क्योंकि इल्हाम के जरिया उन्हें बता दिया गया था कि फिर दोबारा उन्हें इस वादी में आना होगा। इस वक्त कुदरती तौर पर बीवी और बच्चे की मोहब्बत ने असर दिखाया। उन्होंने इस वादी को चारों तरफ देखा मगर उन्हें झाड़ी तक दिखाई ना दी, पानी का कतरा तक नजर ना, अलिफा खाने की एक चीज तक मालूम ना हुई। उन्होंने सोचा कि एक मशकीज़ा पानी और एक थैली खजूर एक दो दिन से ज्यादा कहाँ काम दे सकती है। फिर सिवाय रेत के जर्रों और उफ्ताब की चमक के और कोई चीज मेरी बीवी और बच्चे के लिए नहीं होगी, ये सोचते ही उन पर रिक्कत तारी हो गई। आंखों में आंसू भर आए। उनकी आंखों की नमी और होठों की फड़फड़ाहट से हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम समझ गईं कि बात कुछ ज्यादा है। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चली और कहा इब्राहिम क्या बात है, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिक्कत की वजह से जवाब ना दे सके। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के दिल में इससे और भी शुबा पैदा हुआ और उन्होंने इसरार करते हुए कहा इब्राहिम, तुम हमें कहाँ छोड़े जाते हो? यहाँ तो पीने के लिए पानी नहीं और खाने के लिए ग़िज़ा नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब देना चाहा कि मैं खुदा के हुक्म के मातहत ऐसा कर रहा हूँ, मगर रिक्कत की वजह से आवाज ना निकल सकी। तब उन्होंने आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ उठा दिए, जिसके माने ये थे कि मैं खुदा के हुक्म के मातहत ऐसा कर रहा हूँ। तब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम यकीन और ईमान से पर हाजरा, जो अपनी जवानी की उम्र में थी और जिसका एक ही बेटा था जो इस वक्त मौत की नजर हो रहा था, फौरन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पीछा करने से रुक गई और कहने लगी अगर ये बात है तो फिर खुदा हमें ज़ाय नहीं करेगा। आखिर पानी खत्म हुआ, ग़िज़ा खत्म हुई, और बावजूद उसके कि इस इलाका में कोई चीज ना आती थी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चा की तकलीफ को देखकर, जो प्यास से तड़प रहा था, एक टीले पर चढ़ गईं कि शायद कोई आदमी नजर आए और उससे पानी मांग ले या कोई आबादी दिखाई दे। उन्होंने एक टीले पर चढ़कर जिस हद तक इंसानी नजर काम कर सकती थी देखा और खूब देखा, मगर उन्हें कहीं पानी का निशान तक नजर न आया। तब वो इसी घबराहट में उतरी और दौड़ती हुई दूसरे टीले पर चढ़ गईं। वहां से भी देखा मगर पानी के कोई आसार नजर न आए। चूंकि टीले की चोटी से उन्हें अपना बच्चा तड़पता हुआ दिखाई देता था, इसलिए जब वो टीले से नीचे उतरती तो इस ख्याल से कि नामालूम बच्चे का क्या हाल हो जाए दौड़कर उतरती। आज तक हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के इस वाक़या की यादगार के तौर पर हज के अयाम में सफा और मरवा पर दौड़कर चढ़ा जाता है, और ये दौड़कर चलना इसी रस्म को कायम रखने के लिए। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस कर्ब व इज़्तिराब में 7 चक्कर काटे और उन्हें कोई चीज नजर न आई और उनका दिल बैठने लगा, तो खुदा ताला का इल्हाम नाजिल हुआ कि ए हजर, खुदा ने तेरे बच्चा के लिए सामान कर दिया, जा और अपने बच्चे को देख। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने देखा जहां बच्चा प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था वहां एक पुराना चश्मा उबल रहा है।
جو لوگ پہاڑی مقامات کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ بعض دفعہ بہت پرانے چشمے مٹی وغیرہ سے اٹ جاتے ہیں اور کسی کو یاد تک نہیں رہتا کہ اس سطح زمین کے نیچے چشمہ ہے۔ کشمیر میں بھی ایسے چشمے دیکھنے میں آتے ہیں۔ حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چشمہ پہلے سے تھا۔ بچے نے جب ایڑیاں رگڑی تو وہ چشمہ پھوٹ پڑا پانی کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انتظام کر دیا۔ اب غذا کی فکر تھی، اتفاقاً ایک قافلہ راستہ بھول گیا اور وہ اسی جگہ پہنچا جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام بیٹھی تھی۔ قافلہ والوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی۔ جب انہوں نے وہاں چشمہ دیکھا تو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بڑی بڑی رکوع دیں اور کہا کہ ہم اب کے رعایا ہو کر یہاں رہیں گے، ہمیں اس جگہ بسنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی، بس وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی رعایا ہو کر وہاں رہنے لگے۔ اور پیشتر اس کے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو خدا نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ آج تک حج کے ایام میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے واقعے کو یاد دلایا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیوی غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ آج ہم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جاتے ہیں اور اسی جگہ انہی پہاڑیوں کا طواف کرتے ہیں، وہ وہاں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی قربانی کا ان سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، صرف ان سے یہ اقرار لیا جاتا ہے۔ متعلقہ مضمون دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک واقعات سننے کے لیے میسج آف اسلام کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ آپ اپنی من پسند کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اسلامک ٹاپک کا نام لکھیں، جلد ہی آپ کی پسند کا ٹاپک اپلوڈ کیا جائے گا۔ میسج آف اسلام کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔